السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ تو آیت نمبر 110 تک ہو گیا تھا اور آیت نمبر 111 پڑھانا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى تلك امانیہم قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین۔ دیکھیے، وہی یہود نصارہ جب مسلمانوں کو دیکھتے ہیں تو دونوں ایک ہو جاتے ہیں، حالانکہ ان لوگوں کے درمیان آپس میں بڑے اختلافات ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رسول نبی ماننے والے لوگ عیسائی کہلاتے ہیں، حالانکہ بعد میں عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے بہت کچھ بنا دیا، خدا تک بنا دیا، اللہ تک بنا دیا۔ لیکن بہرحال اسٹارٹنگ تو یہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام رسول تھے، نبی تھے، اور یہودی کیا کرتے تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو زنا، ولد الزنا کہتے تھے، کیونکہ مریم علیہ السلام یہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھیں اور انہوں نے شادی کی نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے معجزے کے ذریعے سے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا تھا بغیر باپ کے۔ تو یہ لوگ ولد الزنا کہتے تھے، کون؟ یہودی، جو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے اور عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کی قوم۔ اب آپ ذرا سوچئے کہ یہودی اور عیسائی کتنے آپس میں جھگڑا کرتے رہے ہوں گے کہ ایک رسول، ایک نبی کو، خاص طور سے عیسائیوں کا جن کا خاص طور سے عقیدہ ہے اپنے نبی پر، عیسیٰ علیہ السلام پر، ان کو ولد الزنا کہتے تھے۔ کبھی یہ لوگ ایک ہو نہیں سکتے، کتنی آپس میں دشمنی رہی۔ لیکن مسلمان جب سامنے آئے اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تب ان لوگوں کے اندر آپس میں محبت ہونے لگی، یعنی دشمن دوست ہوتے ہیں، تو اس طریقے سے یہ معاملہ ہو گیا۔ اور آج تک آپ دیکھیے، چونکہ سامنے مسلمان دکھائی دیتے ہیں، اس لیے یہود نصارہ آپس میں بڑی دوستی کرتے ہیں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ ان کو کوئی ایک دوسرے سے محبت نہیں ہے۔ یہود نصارہ کو زمین آسمان کا فرق ہے ان لوگوں کے عقیدے میں، ان لوگوں کے مسائل میں، لیکن پھر بھی بہرحال کہتے ہیں وقالو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وقالو، اور ان لوگوں نے کہا، وا مطلب اور، قالو مطلب ان لوگوں نے کہا۔ اصل میں دیکھیے عربی میں ہوتا ہے قالا، قالا، قالو، یہ فعل ہے گردان جسے بولتے ہیں ٹیبل، قالا، قالا، قالو، اس نے کہا، ان دو لوگوں نے کہا، ان سب نے کہا۔ تو یہاں ان سب سے مراد کون ہے؟ وہی یہود نصارہ۔ ان لوگوں نے کہا لن يدخل الجنہ، لن مطلب ہوتا ہے ہرگز نہیں، مستقبل میں یعنی فیوچر میں، ہمیشہ کے لیے کسی چیز کو نفی کرنے کے لیے، کسی چیز کے بارے میں یہ بتانے کے لیے کہ یہ کام اب نہیں ہو سکتا کبھی بھی، تو اس کے لیے لن آتا ہے عربی میں۔ لن فعل مضارع جو ہوتا ہے اس کے پہلے آ جاتا ہے۔ یدخلا مطلب داخل، اصل میں یدخلو تھا لیکن لن لگنے کی وجہ سے یدخلا ہو گیا۔ یہ قاعدہ ہے عربی کا کہ لن جو حرف ہے وہ نصب دے دیتا ہے فعل مضارع کو۔ یہ گرامر کی بات ہے، بس اتنا فی الحال آپ سمجھیں۔ لن یدخلا، یدخلو مطلب ہوتا ہے داخل ہوگا یا داخل ہوتا ہے، لیکن لن لگ گیا تو ہرگز نہیں داخل ہوگا۔ مطلب اتنا جازم طریقے سے یہ لوگ بولتے تھے، اتنا یعنی دل کی گہرائی سے بولتے تھے کہ ہرگز ہرگز داخل نہیں ہوں گے الجنہ، جنت میں۔ وقالو، اور ان لوگوں نے کہا کہ ہرگز ہرگز داخل نہیں ہوں گے جنت میں۔ کون داخل نہیں ہوگا؟ الا مگر یہ، من مطلب جو، کانا مطلب ہو، ہودن مطلب یہودی، او مطلب یا، نصارہ مطلب نصرانی۔ مگر جو یہودی ہوگا اور نصرانی ہوگا، یعنی یہودی اور عیسائی ہوں گے، وہی جنت میں جا سکتے ہیں، باقی کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ ان لوگوں کا عقیدہ ہوتا تھا۔ کن لوگوں کا عقیدہ؟ یہود نصارہ کا۔ یہ دونوں لوگ آپس میں کہتے تھے کہ ہم ہی لوگ جنت میں جائیں گے، اور یہ ان کی خوش فہمی ہوتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تلک، یہ، امانیہم، امانی مطلب ہوتا ہے تمنائیں، ہم مطلب ان لوگوں کی، یہ ان لوگوں کی تمنائیں ہیں، یہ خوش فہمی ہے، خود سے اپنے دماغ میں سوچ لیا ہے ہم ایسے، اور حقیقت سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ایسا کیسے تم کہہ سکتے ہو؟ قل، کہہ دیجئے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے کہ قل، آپ کہہ دیجئے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے، ہاتو، لے کر کے آؤ، ہاتو مطلب ہوتا ہے لے آؤ، برہانکم، برہان مطلب ہوتا ہے دلیل، کم مطلب اپنی،
اپنی دلیل لے آؤ، اپنی ایویڈینس لے کر کے آؤ، یہ بات جو تم بول رہے ہو اس کی کیا دلیل ہے، ہم کیسے مانیں؟ ان کنتم صادقین، ان مطلب اگر، کنتم مطلب تم لوگ ہو، صادقین مطلب سچے، اگر تم لوگ سچے ہو تو ایسی صورت میں دلیل لے کر کے آؤ تاکہ ہم یہ بات سمجھیں، اور تم یہ بات جو اتنا یعنی دل کی گہرائی سے بول رہے ہو تو پتہ چلے، سمجھ میں آئے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم لوگوں کو بدترین مخلوق بنایا تمہارے عمل کی وجہ سے، تم سے بڑھ کر کے جہنم میں جانے والا کون ہوگا؟ تمہارے اعمال کتنے برے، کتنے گرے ہوئے، اور کہتے ہو کہ یہود نصارہ کے علاوہ جنت میں کوئی نہیں جائے گا۔ ہاں، جو یہودی اپنے وقت میں صحیح یہودی تھے، یعنی موسیٰ علیہ السلام پر صحیح طریقے سے ایمان رکھتے تھے اور موسیٰ علیہ السلام کی تورات پر ایمان رکھتے تھے، اس زمانے میں جو جو حکم آتا تھا اس پر عمل کرتے تھے، وہ بالکل جنت میں جائیں گے، یہی حال نصارہ کا ہے۔ لیکن وہ یہودی یا وہ نصرانی جنہوں نے اپنے نبیوں کے ہی طریقے پر چلنا چھوڑ دیا، آسمانی کتابوں کو بدل دیا، تبدیل کر دیا، تو صرف منہ سے بولنے سے نہیں ہوتا، منہ سے بولنے میں تو یہ بہت ماہر ہیں۔ یہ جہاں قرآن میں فرمایا کہ وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، یہود نصارہ نے کہا، یہود نصارہ نے بولا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، ان کے چہیتے ہیں۔ بیٹے کہا اپنے آپ کو اور چہیتے کہا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، قل فلم یعذبکم بذنوبکم، تو ان سے پوچھو ان لوگوں کو عذاب کیوں دیا جائے گا؟ ان لوگوں کو عذاب ان لوگوں کے گناہ کی وجہ سے دیا جا رہا ہے نا، کیوں تم لوگوں کے عذاب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو کیوں عذاب دیا؟ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ، قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ، بس آپ کہیے کہ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب تم لوگوں کے اوپر آیا، تم لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے آیا عذاب، ایسا ایسا کام تم لوگوں نے کیا ہے۔ تو فرمایا قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، کہو ہاتو لے آؤ، برہانکم اپنی اپنی دلیلیں، ان کنتم صادقین، اگر کنتم مطلب تم لوگ ہو، صادقین مطلب سچے، اگر تم لوگ سچے ہو تو اپنی دلیل پیش کرو۔ اس کے بعد کی آیت میں ہے بلا، اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بلا، ہاں کیوں نہیں۔ بلا جو لفظ ہے یہ اصل میں آتا ہے وائی ناٹ، جیسے انگلش میں بولتے ہیں نا وائی ناٹ یا وائی نو، کیوں نہیں، تو اسی طریقے سے یہ ہے بلا، کیوں نہیں، تم دعویٰ کر رہے ہو لیکن ایسی بات نہیں ہے، لیکن ہاں جنت میں کون جائے گا؟ ایبسلوٹلی وہ لوگ جائیں گے۔ کون جائیں گے؟ من، جس نے اسلمہ، سپرد کر دیا۔ اسلمہ مطلب ہوتا ہے اسلام لایا، اسلام لانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو سپرد کر دیا، سر تسلیم خم کر دیا۔ وجہ، وجہ مطلب ہوتا ہے چہرہ، ہو مطلب اپنا، اپنا چہرہ جس نے سپرد کر دیا اپنا چہرہ للہ، اللہ کے لیے، یعنی جو انسان اللہ کے لیے اپنے چہرے کو، اپنے آپ کو، چہرے سے مراد کیا ہے؟ خالی چہرہ؟ چہرے سے مراد یہ ہے کہ پورا اپنے آپ کو، اپنے نفس کو، اپنی جان کو، اپنے تمام طرح کی خواہشات کو چھوڑ دیا، نفسانی خواہشات جو گناہوں پر مبنی تھی اس کو چھوڑ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وَهُوَ مُحْسِنٌ، وا مطلب اور، ہوا مطلب وہ، اور وہ محسن، محسن ہو، نیک کار ہو، نیک کام کرنے والا ہو، تو یہ دو چیز اگر آ گئی، فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، فا مطلب پس، لہو مطلب اس کے لیے، اجرہ، اجر مطلب اجر، بدلہ، بہترین بدلہ، ہو مطلب اس کا، یعنی پس اس کے لیے اس کا بدلہ ہے جو نیک عمل کرنا شروع کر دیا، اپنے آپ کو اللہ کی طرف متوجہ کر دیا، عند ربہ، تو ایسے شخص کے لیے کیا ہے؟ اجر ہے، عند ربہ، عند مطلب ہوتا ہے پاس، ربہ مطلب، رب مطلب رب، ہی مطلب اس کے رب کے پاس، اس کے رب کے پاس اس کا اجر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بہترین اجر اس کو عطا فرمائے گا۔ ولا خوف علیہم، وا مطلب اور، لا مطلب نہیں، اور نہیں، خوف مطلب کوئی خوف ہوگا، علیہم ان لوگوں پر، اور ان لوگوں پر کوئی خوف نہیں ہوگا۔ ولا ہم یحزنون، وا مطلب اور، لا مطلب نہیں، اور نہ ہی ہم مطلب وہ لوگ، یحزنون غمگین ہوں گے، یعنی کوئی خوف، قیامت کے دن لوگ خوف زدہ ہوں گے اور اپنے اپنے اعمال کو دیکھ رہے ہوں گے، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، پتہ نہیں، تو کوئی خوف نہیں ہوگا ان لوگوں کے اوپر، اور نہ ہی وہ لوگ غمگین ہوں گے، کوئی غم نہیں ہوگا ان کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی انہیں غم سے بچا دے گا، پریشانی مصیبت آئے گی بھی تو اللہ تعالیٰ صبر اتنا بڑا دے دے گا انہیں کہ اس صبر کی وجہ سے وہ پریشانیوں کا سامنا کر پائیں گے۔ دیکھیے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا کہ پس جو اسلام لے آئے،
یعنی اپنے چہرے کو سپرد کر، چاہے کوئی بھی ہو، یہود ہو، نصارہ ہو، مشرک ہو، کوئی بھی اگر صحیح راستے پر آ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس کو سیدھے راستے پر لا کر کے جنت میں ڈالنے کے لیے تیار ہے۔ لیکن دو چیز کی شرط رکھی ہے اللہ تبارک و تعالی، ایک اخلاص، یعنی جو بھی کام ہو اللہ کے لیے ہو، اور محسن مطلب نیک عمل، اللہ کے لیے کام کرے اور نیک عمل کرے۔ نیک عمل کسے کہتے ہیں؟ وہ عمل جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق ہے، اسے نیک عمل کہتے ہیں۔ جو عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے اس کو نیک عمل کہتے ہیں۔ کوئی انسان اپنی مرضی سے اگر کسی چیز کو شریعت بنا لے، کسی چیز کو دین بنا لے، تو وہ نہیں ہوتا، اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہونا چاہیے، تب وہ جو ہے کیا ہوگا؟ نیک عمل مانا جائے گا، اس کو نیک عمل کہا جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ آیت بہت ضروری ہے اور بہت اچھی ہے، ہم لوگوں کو اس پر غور کرنا چاہیے۔ اس کے بعد آگے کی آیت پر بڑھتے ہیں۔ اب دیکھیے وہی بات جو میں نے شروع میں کہی تھی وہی یہاں پر آ گئی۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، وا مطلب اور قالت مطلب کہا، الیہود مطلب یہود نے اور یہودیوں نے کہا، لیست النصارى، اصل میں لیست تھا لیکن النصارى کو جوڑنے کے لیے تا پر زیر لے آئے۔ کیا کہا یہودیوں نے کہ نصارہ کوئی چیز نہیں ہے، لیست مطلب نہیں ہے، نصارہ مطلب نصارہ، علی شیء، علی مطلب پر، شیء مطلب چیز، چیز سے مراد یہاں کسی بھی چیز، یعنی کسی بھی چیز پر نہیں ہے نصارہ، مطلب نصارہ حق پر ہے ہی نہیں۔ یہ کون کہتا تھا؟ یہودی۔ وہی میں نے بھی تھوڑا دیر پہلے بتایا نا کہ مسلمان کو دیکھ کر کے یہ لوگ آپس میں دوست بن گئے، ورنہ ان لوگوں کے اندر دوستی کا کوئی عنصر، کوئی مادہ نہیں ہے۔ آپس میں اس قدر ان لوگوں کے اختلاف ہے کہ اس اختلاف کو اگر آپ دیکھیں گے تو کبھی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ دوستی بن جائے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو یہودی جب آپس میں ملتے تھے تو یہی کہتے تھے، ارے نصارہ کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے۔ یا نصارہ سے جب ملتے تھے اور اگر بحث ہو جاتی تھی ان کی دینی معاملے میں تو کہتے تھے تم کچھ نہیں ہو، تم کسی بھی چیز پر نہیں ہو، تم بیس لیس ہو، تمہاری کوئی بنیاد نہیں ہے، کچھ نہیں ہے تمہارا۔ وقالت النصارى، وا مطلب اور قالت مطلب کہا، نصارہ مطلب نصارہ، تو نصارہ کیا کہتے تھے؟ لیست الیہود علی شیء، کہ یہود کسی چیز پر نہیں ہے، لیست مطلب نہیں ہے، الیہود مطلب یہود، علی مطلب پر، شیء مطلب چیز، کسی بھی چیز پر نہیں ہے۔ تو یہی الٹا ہوتی ہے، تم بھی کچھ نہیں ہو، یہود نصارہ کو بولتے تھے، نصارہ یہود کو بولتے تھے۔ یہ ان لوگوں کی حالت تھی۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ ان کے اندر کتنا اختلاف، اور میں نے آپ کو شروع میں ہی مثال دے دیا کہ ان کے اندر اختلاف ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ ایک نبی کو وہ کتنی بری طریقے سے ولد الزنا کہتے تھے، اور ادھر جو ہے عیسائی اسی نبی پر ایمان رکھتے تھے۔ تو یہ ہوا یہ کہ اس سلسلے میں انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے دین پر صحیح طریقے سے قائم رہے۔ اگر دین پر صحیح طریقے سے قائم رہے گا تو انشاءاللہ وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتا، اور جس چیز پر وہ رہے گا اس کا بیس رہے گا۔ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے جس کا ذکر جو ہے حدیث کتابوں میں آیا ہے کہ جب نجران کے نصارہ، نجران ایک جگہ کا نام ہے، وہاں کے نصارہ کا ایک وفد جو ہے، وفد یعنی ایک گروپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، تو ان کے پاس یہودیوں کے علماء آئے۔ اب یہودی مدینے میں تو رہتے ہی تھے شروع میں، تو ان کے علماء یعنی نصارہ کا ایک وفد آیا، عیسائیوں کا، اور یہودیوں کے بھی علماء آ گئے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپس میں لڑائی جھگڑا کرنا شروع کر دیا، یہ ان کو بول رہے، وہ ان کو بول رہے۔ تو رافع بن حزیملہ وہ کہنے لگا کہ تم راہ راست پر نہیں ہو۔ نیز اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کے ساتھ کفر کا اظہار بھی کیا۔ یہ رافع بن حزیملہ یہ یہودی تھا، یہودی کے عالم۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ عیسائیوں سے کہا کہ تم لوگ راہ راست پر نہیں ہو، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کے ساتھ کفر کا اظہار، یعنی ہم نہیں مانتے یہ سب چیزیں۔ یہ سن کر نجران کے جو عیسائی تھے ان لوگوں کو غصہ آ گیا، ٹھیک ہے۔ اس میں سے ایک شخص نے کہا، یہودیوں سے کہا، یعنی غصہ ہو کر کے یہودی سے کہا کہ نہیں، تم راہ راست پر نہیں ہو، اور اس نے موسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور تورات کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، یعنی وہ ان کے نبی کے خلاف ہو گئے، کفر کر دیا۔ تو اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی تھی، اس کا ذکر تفسیر ابن کثیر میں ہے۔ اور ہمارا کیا ہے؟ ہم سارے نبیوں پر ایمان، یہی اسلام کی خاصیت ہے کہ اسلام سارے نبیوں پر ایمان رکھنے کا حکم دیتا ہے، اور سارے نبیوں کے اوپر جو کتابیں نازل ہوئی ہیں، اگر آسمانی کتابیں ہیں
جیسے 4 مشہور کتابیں ہیں جس میں سے 3 پرانے نبیوں پر اور ایک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو پرانے نبیوں پر جو کتابیں نازل اس پر بھی ایمان رکھنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا جز ہے. کوئی بھی مسلمان اگر ایسا ہے جو ایمان نہیں رکھے گا تو ایسی صورت میں وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. ایک بھی نبی کا آپ انکار نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، وا مطلب اور ہم مطلب وہ لوگ. وا جو ہے یہاں کبھی کبھی حالانکہ معنی میں بھی آتا ہے. حالانکہ وہ لوگ وہم اور وہ لوگ یعنی حالانکہ وہ لوگ یتلون تلاوت کرتے ہیں الکتاب کتاب کی، یعنی تورات پڑھ رہے ہیں، وہ انجیل پڑھ رہے ہیں. وہ تورات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بارے میں ہے اور انجیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے، ان کے اوپر جو تورات نازل ہوئی تھی موسیٰ علیہ السلام پر اس پر ایمان رکھتے تھے. تو کتاب پڑھ رہے ہیں، اگر کتاب بھی ایمانداری سے پڑھیں، ڈھنگ سے پڑھیں تو سارا مسئلہ حل ہو جائے. لیکن یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ لوگ کتاب پڑھ کے جان بوجھ کر کے ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں. اب جیسے ہم اپنی قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن میں ہمیں لکھا ہے نا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. تو اگر ہم قرآن پڑھتے ہوئے بھی عیسیٰ علیہ السلام کو نہ مانیں، موسیٰ علیہ السلام کو نہ مانیں تو ہم مسلمان ٹھہرائیں گے اپنے آپ کو یا کسی بھی ایسے شخص کو جو موسیٰ یا کسی بھی نبی کا انکار کر دے؟ تو یہ لوگ کتاب پڑھتے ہیں اور کتابوں میں باقاعدہ موجود ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، موجود ہے تورات میں کہ وہ آئیں گے، آنے والے وقت میں عیسیٰ نام کے ایک نبی آئیں گے یا اور بھی دیگر نشانیاں. اور جب عیسیٰ علیہ السلام آ گئے تو ان کی کتاب انجیل میں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں موجود ہے. پھر بھی یہ لوگ ایک دوسرے کو گالیاں دیتے تھے اور ایک دوسرے کے خلاف تھے. کذالک اسی طرح قال الذین لا یعلمون مثل قولہم. قال مطلب کہا، الذین مطلب جو لوگ، لا یعلمون لا مطلب نہیں، یعلمون مطلب علم رکھتے ہیں، نہیں علم رکھتے ہیں. اسی طریقے سے کہا ان لوگوں نے جو لوگ علم نہیں رکھتے ہیں، مثل قولہم. مثل مطلب مثل مانند، قولہم مطلب ان لوگوں کے قول، ان لوگوں کی بات، یعنی ان لوگوں کے بات کی جیسی، جیسے ان لوگوں نے کہا، یہود نصارہ نے کہا اور نہیں، یعنی پرانے نبیوں کو پر ایمان نہیں رکھنا، پرانے نبیوں کے خلاف بولنا. جس طریقے سے ان لوگوں کا معاملہ ہے، جو بھی شخص علم نہیں رکھتا ایسی ہی باتیں کرتا رہتا ہے. اور بہت سارے لوگ تو علم رکھ کر کے پڑھے لکھے جاہل ہوتے ہیں جیسے کہ یہود نصارہ. تو اگر علم نہیں ہے، اگر علم نہیں رکھتے ہیں تو ایسی ہی باتیں کہیں گے لوگ. اور یہ جو بات کہی جا رہی ہے الذین مطلب جو لوگ، تو یہاں جو لوگ سے مراد کون ہے؟ جو لوگ سے مراد ہر وہ شخص مراد ہے، چاہے وہ پہلے آ چکا ہے یا آنے والے وقت میں اب آئے گا، جو حق کی بات نہیں کہتا، علم کی بات نہیں کہتا، جہالت کی بات کہتا ہے اور صحیح چیزوں کو دیکھ کر کے بھی اپنی آنکھوں کو بند کر لیتا ہے. ایسے شخص کے جیسی یہ لوگ بات کر رہے ہیں. تو جو حشر ان لوگوں کا وہی حشر ان لوگوں کا ہوگا. اگر کوئی بھی آدمی اس روش پر چلے گا جو جہالت کی وجہ سے بات کر رہے ہیں اور صحیح چیزوں کو دیکھ کر کے بھی نہیں مان رہے ہیں تو ان کا بھی حشر برا ہوگا. اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے کہ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. فَاللَّهُ فا مطلب پس بھی ہوتا ہے اور تو بھی ہوتا ہے، جیسے ہم لوگ اردو میں بولتے ہیں نا تو پھر کیا ہوگا، تو ان سب چیزوں کے لیے فا آتا ہے، وا آتا ہے. فاللہ، فا مطلب پس، اللہ مطلب پس اللہ، یا پھر یہ بھی کہہ سکتے ہیں تو اللہ یحکم فیصلہ کرے گا بینہم ان لوگوں کے درمیان. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ کرے گا ان لوگوں کے درمیان یوم القیامت. یوم مطلب دن، القیامہ مطلب قیامت، قیامت کے دن. پس اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ کرے گا ان لوگوں کے درمیان قیامت کے دن فیما کانو فیہ یختلفون. فیما مطلب اس میں جو کانو وہ تھے، فی مطلب میں، ہی مطلب ہی جو ہے پروناؤن ہے یہاں جس کے معنی میں، جس میں یختلفون وہ اختلاف کرتے. جن چیزوں میں وہ لوگ اختلاف کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن ان سب لوگوں کے بیچ میں فیصلہ کر دے گا. کیا مطلب ہوا اس کا؟ یعنی جتنا بھی یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں، یہ جنت میں جائے گا، وہ جنت میں، وہ نہیں جائیں گے، یہ نہیں جائیں گے، اور یہ کوئی نہیں ہے، یہود کچھ نہیں، نصارہ بولتے ہیں یہودی کچھ نہیں، یہودی بولتے ہیں نصارہ کچھ نہیں، دونوں مل کر کے مسلمان کو بولتے ہیں کہ یہ بھی کچھ نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے ہیں. ایک نئے نبی جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ان کا بھی ان سبوں نے انکار کر دیا. 1400 سال، آج سے 1400 سال پہلے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور جب انہوں نے اسلام کی تعلیم دی تو ان کے دشمن بن گئے اور مسلمانوں کے خلاف آج تک. تو یہ جتنے بھی اختلاف ہیں، ان سارے کے سارے اختلافات کو اللہ تبارک و تعالی دکھائے گا ان لوگوں کو، اس میں فیصلہ کر کے دکھائے گا اور بتائے گا کیا سچ ہے، کیا غلط ہے، کیا حق ہے، کیا باطل ہے.
خوب اچھے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھا دے گا. اور اس وقت جب سمجھائے گا تو اس وقت کیا کوئی موقع ملے گا کسی کو بچنے کا؟ کوئی موقع کسی کو نہیں ملے گا بچنے کا. تو یہ سب چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، ان سب کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو نصیحت کر رہا ہے کہ دیکھو تم لوگ اس روش پر مت چلنا. اسی لیے قرآن میں فرمایا کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِ، کہ تم لوگوں سے پہلے جو اہل کتاب تھے، یہود نصارہ تھے، ان لوگوں کی روش پر مت چلنا، ان لوگوں کے راستے پر مت چلنا. یہ لوگ گمراہ ہوئے، تم سیدھے راستے پر رہنا. اور جس طریقے سے یہود نصارہ کے اندر بھی سیدھے راستے پر رہنے والے لوگ تھے، اپنی قوم سے بچ بچا کر کے ایمان لائے اور صحیح باتوں پر، جیسے ورقہ بن نوفل کو ہی دیکھ لیجئے. ورقہ بن نوفل جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نبی ہونے کی نشانیاں ظاہر ہونے، ورقہ بن نوفل نے کیا کہا؟ یہ تو جو تمہارے پاس آ رہا ہے وہ جبریل ہے، اور یہ ہر نبی کے پاس آتے ہیں وحی لے کر کے، اور کاش کہ میں زندہ ہوتا جبکہ تمہاری قوم تمہیں نکال دے گی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری قوم مجھے نکال دے گی؟ کہا کہ ہاں، جو بھی اس دعوت کو لے کر کے آیا اس کی قوم نے اس کو نکال دیا ہے. کاش کہ میں اس وقت طاقت میں رہوں تاکہ میں تمہاری مدد کر سکوں، تمہارے پر ایمان رکھ سکوں. تو یہ ہے، بہت سارے لوگ ایمان لائیں. یہودیوں میں سے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایمان لائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر. تو بہت سارے لوگ حق پہچان کر کے ایمان لاتے تھے. تو یہ اتنی چیز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو سمجھ کر کے پڑھنے والا بنائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.